السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل تیرا وعدہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سارا کے گھر کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں سارا کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں، جبکہ سارا اپنی شادی والے دن بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نظر نہیں آتی اور گھر کا سودا صرف لا کر اپنی امی کو دیتے ہوئے کہتی ہے، امی میں سودا لے آئی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کچھ کم تو نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کی امی کہتی ہیں، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مہمانوں کے لیے چائے ٹرے میں دے کر اسے آگے بڑھا دیتی ہیں، چلو مہمانوں کے پاس یہ ناشتہ لے جاؤ۔ یہ سن کر سارا ناشتے کی ٹرے اپنی امی سے لے کر مہمانوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ مہمانوں کے پاس آ کر ناشتہ رکھتی ہے تو اس کا بھائی سارا سے کہتا ہے، بجلی کے بل کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے، یاد ہے نا؟ یہ سن کر سارا کہتی ہے، یاد ہے، بل جمع کروا دیا ہے میں نے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارا ماریا کے پاس آ کر ماریا سے کہتی ہے، ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ یہ سن کر ماریا کہتی ہے، تم میری نہیں بلکہ اپنی فکر کرو، کیونکہ دلہن میں نہیں تم ہو۔ یہ کہہ کر ماریا وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ سارا دلہن بننے کے لیے تیار ہونے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سارا تیار ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ماریا دوبارہ سارا کے پاس آ جاتی ہے اور سارا کے جھمکوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بہت قیمتی ہیں یہ جھمکے، لگتا ہے یہ جھمکے نہیں بلکہ تمہاری سیلری کے حصے ہیں، کیا تم نے ساری سیلری انہی پر لگا دی؟ یہ سن کر سارا حیران ہو کر ماریا کی طرف دیکھتی ہے تو ماریا کہتی ہے، نئے گھر جا رہی ہو لیکن وہاں جا کر یہ بھول مت جانا کہ اس گھر میں ہر مہینے کی 20 تاریخ کو راشن ڈلتا ہے، 25 تاریخ کو سارے بلز آ جاتے ہیں، یہ سب ہمیشہ تم ہی نے کیا ہے اور آگے بھی تم ہی کرو گی۔ سارا تم یہ بات کبھی مت بھولنا کہ تم اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہو۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارا اور علی کی شادی ہو جائے گی۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد سارا علی سے کہے گی، علی مجھے تو یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنے بڑے گھر کی بہو بنوں گی۔ یہ سن کر علی کہتا ہے، سارا یہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ساری زندگی دل و جان سے ساتھ نبھانا ہے مجھے تمہارا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ علی کی ماں سارا اور علی کے رشتے سے خوش نہیں ہے اور وہ اپنی بڑی بہو نگین سے کہتی ہے، سارا جیسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ امیر لڑکے اس لیے پھنساتی ہیں تاکہ ان کا رتبہ اونچا ہو سکے، سارا جیسی غریب گھرانوں کی لڑکیوں کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ سسرال جاتے ہی سب سے پہلے شوہر کو الگ کر دو اور پھر شوہر کے پیسوں پر اپنے میکے والوں کو عیاشی کروائیں۔ لیکن تم دیکھنا نگین، جس طرح سارا نے علی سے ہم کو دور کیا ہے نا، اسی طرح ہم سارا کو علی سے دور کر دیں گے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔